Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, को-चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन को खुदा गुज़िश्ता 41 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ सेल लीडर्स और खादमों की टीम खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सर्मन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टेंपल ऑफ गॉड टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, सर्मन्स और गीतों से एंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि निम्टोलॉजी के हवाला से मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस को आप देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 28वां एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और जो हमारा मेन टॉपिक है टाइटल नेम्स ऑफ होली स्पिरिट यानी रूहुल कुद्दस के नामों के खिताब, इसमें आज जिस टॉपिक के ऊपर हम रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से टीचिंग को हासिल करेंगे वो है स्पिरिट ऑफ फायर एंड स्पिरिट ऑफ जजमेंट यानी रूह अदल और रूह सोजा। आज इस हवाला से हम दो क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, रूहुल कुद्दस का ये खिताब रूह सोजा का मुकाशफा बताएं और रूहुल कुद्दस और आग का बपतिस्मा और रूह सोजा में फर्क भी बताएं और यरूशलेम का खून का धोने से क्या मुराद है। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, रूहुल कुद्दस का ये खिताब रूह अदल का मुकाशफा बताएं और पुराने और नए ऐहदनामा में कहां रूह अदल नजर आता है और आज के खादमों मुकद्दसों के लिए इसमें क्या सबक है। नाज़रीन, अब हम एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे और उसके बाद हम पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। सबसे पहले पास्टर साइमन आपको और टेंपल ऑफ गॉड क्लीसिया और दुनिया के बिलीवर्स को क्रिसमस का मंथ जब स्टार्ट हो गया तो आप सबको हैप्पी एडवेंट और क्रिसमस की जिस कदर शादमानी से सेलिब्रेट करते हैं और सारा साल भी हम इसी खुशी में होते हैं और पर जब दिसंबर स्टार्ट होता है तो हमारे अंदर और खुशी शादमानी इसको सेलिब्रेट करने के हवाला से होती है। सो आप सबको पास्टर साइमन हैप्पी एडवेंट। सो पास्टर साइमन, पहले मैं कुछ रेफरेंसेस पढ़ूंगा और उसके बाद होली स्पिरिट के टाइटल्स के हवाला से बाकायदा तालीम को मैं दूंगा। यशाया 4 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत में पढ़ूंगा। जब खुदावंद सयून की बेटियों की गंदगी को दूर करेगा और यरूशलेम का खून रूह अदल और रूह सोजा के जरिए से धो डालेगा, तब खुदावंद फिर कोई सयून के हर एक मकान पर और उसकी मजलिसगाहों पर दिन को बादल और धुआं और रात को रोशन शोला पैदा करेगा। तमाम जलाल पर एक साहिबां होगा। और मलाकी की किताब 3 बाब 2 और 3 आयत, पर उसके आने के दिन की किस्मत ताब है और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन की मानित है और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मानत बैठेगा और बनी लावी को सोने और चांदी की मानत पाक साफ करेगा ताकि वो रास्तबाजी से खुदावंद के हुजूर हदिये गुजराने। और मत्ती की इंजील उसका 3 बाब और 11वीं आयत, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। सो बिलीवर्स, जो रेफरेंसेस मैंने पढ़े हैं और जो हमारे ट्रांसमिशन निम्टोलॉजी के हवाला से नॉलेज ऑफ होली स्पिरिट इल्म रूहुल कुद्दस का ये 28वां एपिसोड है और जो हमारा टॉपिक है टाइटल्स नेम्स ऑफ होली स्पिरिट रूहुल कुद्दस के नामों के खिताब और टीचिंग जिसके ऊपर आज दी जा रही है स्पिरिट ऑफ फायर एंड स्पिरिट ऑफ जजमेंट, रूह सोजा और रूह अदल। तो ये 2 टाइटल्स इसके ऊपर आज की प्रीचिंग है। हवाला जात जो मैंने पढ़े उसके अंदर यशाया 4 बाब की जो 3 आयत
کہ خداوند جب صہیون کی بیٹیوں کی گندگی کو دور کرے گا تو روح عدل اور روح سوزاں سے وہ دھوئے گا. تو یہاں پر جو ہولی اسپرٹ کا ہمیں رول نظر آ رہا ہے، یہاں پر جو ٹائٹل یوز کیے گئے ہیں روح عدل اور روح سوزاں کے اوپر یا اسپرٹ آف فائر کے اوپر، اسپرٹ آف برننگ کے اوپر میں آج یہ جو ٹیچنگ دینے جا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ ملاکی کا ایک ریفرنس پڑھا گیا اور ایک متی کی انجیل میں سے جان بیپٹسٹ جو حوالہ پڑھا گیا کہ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر میرے بعد جو آتا ہے وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. تو روح سوزاں اسپرٹ آف فائر اور جو آگ کا معنی یہاں پر ہے، پہلے میں وہ ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ جو جان بیپٹسٹ ہے وہ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ کی جو بات کر رہا ہے وہ اسرائیل سے مخاطب ہے. جان بیپٹسٹ بات کرتا ہے کہ کرائسٹ آ کر روح القدس سے بپتسمہ دے گا. تو یہ واز جو ہے یہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے کیا جا رہا ہے بیابان کے اندر، اور لوگ آ کر توبہ کرتے اور بپتسمہ لیتے. وہاں پر جان بیپٹسٹ نے، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے فائر بیپٹزم کے حوالے سے بات کی ہے. اور میں آپ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کا حصہ سخت ہو گیا ہے اور غیر قومیں نجات پا رہی ہیں، اور اسرائیل آخری دنوں میں اینٹی کرائسٹ کے اس پیریڈ میں نجات پائے گا. تو آج یہ جو خطاب جن کے اوپر بات کی جا رہی ہے روح سوزاں کے حوالہ سے، اسپرٹ آف فائر کے حوالہ سے، اس میں آپ نے بیپٹزم کو بھی سمجھنا ہے اور روح سوزاں کا رول جو ہمیں اینٹی کرائسٹ کے پیریڈ میں نظر آئے گا اسپرٹ آف فائر کا. اور پہلے کویسچن کے اندر سائمن نے یہ پوچھا ہے کہ روح سوزاں اور جو ہولی اسپرٹ کا فائر بیپٹزم ہے اس میں کیا فرق ہے، پھر یروشلم کے خون کو دھونے کی بات. تو یہ پہلے کویسچن کے اندر یہ بات جو آئی ہے. سو روح القدس کا جو ٹائٹل جو آج روح سوزاں ہے، تو دیگر بھی ہم نے ٹائٹلز دیکھے ہیں، اور لاسٹ ٹائم جو اسپرٹ آف سپلیکیشن اور اسپرٹ آف گریس کے حوالہ سے ہم نے ٹیچنگ دی. آج جب اسپرٹ آف فائر کے حوالہ سے بات کی جائے گی تو یہ تمام ٹائٹل انٹر لنک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ یہ ہولی اسپرٹ کی ذات ہی ہے جو مختلف موقعوں کے اوپر مختلف ٹائٹل کے ساتھ اس اسپیشل رول کو جو اس پیریڈ کے اندر کسی کی زندگی کے اندر، نیشن کے اندر، کلیسیا کے اندر، خادموں کے اندر مختلف طریقوں سے ہولی اسپرٹ کام کر رہا ہوتا ہے. تو روح سوزاں جب کہا جا رہا ہے تو متی کی انجیل میں اس کو ہولی اسپرٹ کی آگ کہا گیا ہے. تو جب ہم اسپرٹ آف بیپٹزم اور روح سوزاں، روح القدس کی آگ جب کہتے ہیں تو ہمیں یہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہیونلی فائر کی یعنی ہولی اسپرٹ کی فائر کی بات ہو رہی ہے. تو خدا کے تخت کے سامنے 7 جو لیمپ جل رہے ہیں، لکھا ہے 7 آگ کے چراغ جل رہے ہیں. تو یہ 7 اسپرٹ ہولی اسپرٹ فائر وہاں جو ہیون کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ 7 آگ کے چراغ. تو جب ہم ہولی اسپرٹ کہتے ہیں تو ہولی اسپرٹ کی آگ کہتے ہیں، تو اس میں بیپٹزم بھی ہے اور اس کے اندر آگ کے دیگر فنکشن بھی ہے. جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جب قربانیاں چڑھائی جاتی ٹیبرنیکل کے اندر تو پیتل کے مذبح کے اوپر فائر ہیون سے آتی. تو یہ فائر ہولی اسپرٹ کی آگ جو ہے وہ سیکریفائس کو قبول کر لیتی. ہولی فائر یعنی ہولی اسپرٹ کی فائر جو 7 لیمپس ہمیں ہیون کے اوپر نظر آ رہے ہیں، یہ وہ آگ ہے. پر جب دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو یہی فائر ان کو کھا جاتی ہے. جیسے ایلیا کے دور کے اندر ایلیا آگ منگواتا تھا اور آگ ان کے جھوٹے لوگوں کو، جھوٹے نبیوں کو کھا جاتی تھی. پھر جس طرح ہم مصر کے اندر دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جب ایجپٹ سے نکلتا ہے، مصر سے نکلتا ہے، تو جو آگ کا ستون تھا وہ بنی اسرائیل کے پیچھے آ کر ان کی پروٹیکشن کرتا تھا. تو گویا ان کے دشمنوں کو ہراساں کیا گیا، ان کو پیچھے دھکیلا گیا. تو جو فائر ہے اس کے حوالہ سے پہلے تو بتایا کہ کس طریقے سیکریفائس کے اوپر آگ آتی تھی، اور ایلیا نے بھی مذبح کے اوپر آگ منگوائی. اور دیگر پیشمال اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ جو ہولی فائر کا آنا ہے تو یہ ہولی اسپرٹ کی آگ ہے جو مذبح کے اوپر آتی. اور دوسری بات میں نے بتائی کہ دشمنوں کے اگینسٹ بھی استعمال ہوتی. جب بنی اسرائیل مصر سے ملک کنعان میں داخل ہوئے
تو یہ آگ آگے آگے خدا کے چلتی تھی. تو ہولی اسپرٹ ہمیں اس کا رول اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر فائر کا دکھتا ہے. پر جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آتے ہیں تو جان بیپٹسٹ جو اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں روح القدس آگ سے بپتسمہ دے گا, تو یہاں پر آگ کا بپتسمہ جو ہے, اب یہ ہم 3 معنی کے اندر اس آگ کو سمجھ سکتے ہیں. ایک تو ہم سیکریفائس کو قبول کرنے کے حوالے سے آگ آتی, اور دوسرا میں نے بتایا کہ کس طرح دشمن کو یہ ہراساں کرتی, اس کو بھسم کر دیتی. خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. تو یہ ہولی اسپرٹ کی فائر کا استعمال. اور پھر یہ بیپٹزم کے اندر جب ہولی اسپرٹ کا بیپٹزم ہوتا ہے, انوائنٹ کرتا ہے, تو یہ فائر بیپٹزم ہے جو آگ ہماری زندگی کے اندر آ کر قوت دیتی ہے. اور یہی بائبل میں لکھا, جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. تو یہ جو قوت پانا ہے یہ اسپرٹ آف فائر ہے. تو روح سوزاں اسپرٹ آف فائر, ایک جگہ ہمیں بیپٹزم کی بات نظر آتی ہے. اور جب بپتسمہ ہم کہتے ہیں واٹر بیپٹزم, تو پانی کے اندر جا کر ہم ڈپ ہوتے ہیں تو واٹر بیپٹزم لیتے ہیں. جب آگ کے اندر ہوں گے تو یہ آگ کا بپتسمہ ہے, یعنی ہولی اسپرٹ کے اندر ڈپ ہو جاتے ہیں. روح القدس کا بپتسمہ مل جاتا ہے آگ کا. تو جب آگ کو ہم نے 3 معنی کے اندر دیکھا کہ یہ مذبح کے اوپر بھی ہمیں ملتی ہے, دشمن کو بھی کھا جاتی ہے, اور پھر یہ جو بیپٹزم ہے ہمیں, جو ہولی بیپٹزم ہے, ہولی اسپرٹ بیپٹزم ہے, یہ بیپٹزم آف فائر ہے. پر ایک اس کا معنی اس کے اندر جب بپتسمے کے اندر ہم دیکھیں گے, جیسے کرائسٹ نے کہا کہ مجھے ایک اور بپتسمہ لینا ہے, تو وہ بیپٹزم آف ڈیتھ کی بات کرتا ہے. واٹر بیپٹزم تو لیا, پر ایک اور بپتسمہ یعنی بیپٹزم آف ڈیتھ. تو جب ہم یہاں روح سوزاں جو یسایہ کی کتاب کے اندر پڑھا روح سوزاں, تو یہ اسرائیل کی سفرنگ کی بات ہو رہی ہے کہ خدا ان دنوں کے اندر, اینٹی کرائسٹ کے دور کے اندر, روح سوزاں کے ذریعے یعنی اسپرٹ آف فائر کے ذریعے سے, سفرنگ کے ذریعے سے, یہاں پر قوت کی اب بات نہیں ہے, یہاں پر ان کے ایمان کی بات ہے, تاکہ وہ ایمان لائیں مگر سفرنگ میں سے وہ گزر کر جو ہے وہ نجات پا جائیں. تو لکھا جب وہ یروشلم کی بیٹیوں کی گندگی کو دور کرے گا, یعنی جب اسرائیل کے لوگ نجات پائیں گے تو وہ دکھوں کے پیریڈ میں سے گزریں گے, سفرنگ پہ سے گزریں گے. اینٹی کرائسٹ کا دور نہایت جو ہے سفرنگ کا دور ہوگا, جو بنی اسرائیل کے اوپر جو 3.5 سال کا تو وہ پیس پیریڈ ہوگا. جب پھر آگے ایزا رسانی کا پیریڈ, گریٹ ٹریبولیشن کا پیریڈ آئے گا, تو اس میں وہ اسرائیل کو بہت نقصان دے گا, بہت تکلیفیں دے گا, اور ہر طرح سے اسرائیل جو ہے وہ مشکل کے اندر ہوگا. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ نبوکدنیصر کے دور میں بہت تکلیف اٹھائی, چاہے اسور لے گیا, بابل کا جو بادشاہ ان کو اسیر کر کے لے گیا, یہودا نے, 10 قبیلوں نے بہت دکھ اٹھائے. اور پھر 70 عیسوی کے اندر آ کر بھی ہیکل جب مسمار ہوتی ہے, اس وقت بھی یہودی پراگندہ ہو جاتے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر بہت یہودی جو ہے ہلاک ہوئے. تو یہ تو تباہ ہوتے آئے ہیں گناہ کرنے کی وجہ سے, خدا سے دوری بنانے کی وجہ سے, بتوں کی پرستش کرنے کی وجہ سے. یہ ہمیشہ ذلیل ہوتے آئے ہیں اور تکلیف کے اندر رہے ہیں, چونکہ انہوں نے خدا کو رد کیا, شریعت کو رد کیا. تو تکلیف تو انہوں نے بہت اٹھائی. مگر جب اینٹی کرائسٹ کا پیریڈ ہوگا تو یہ بہت تکلیف کا پیریڈ ہوگا, ان تمام تکلیف سے بھی زیادہ پیریڈ ہوگا وہ سفرنگ کا. اس وقت وہ پکاریں گے, چلائیں گے, اسپرٹ آف سپلیکیشن کے حوالے سے جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا, وہ پکاریں گے, التجائیں اٹھائیں گے اس سفرنگ کی وجہ سے, جو یہاں پر روح سوزاں کی بات کی گئی ہے. تو روح سوزاں اسرائیل کے اوپر جب آئے گا تو وہ نہایت اس کو دکھوں میں سے گزارے گا تاکہ اسرائیل نجات پا جائے. تو اس پیریڈ میں جو ہولی اسپرٹ کا, روح سوزاں کا, ان کو دکھوں میں سے گزارنے کا یہ عمل جو ہوگا, یہ ان کی بربادی کا نہیں ہوگا. بے شک وہاں پر بہت سے یہودی بربادی میں بھی جائیں گے, کیونکہ وہاں روح عدل کا کام بھی ہوگا, جو میں سیکنڈ کویسچن کے اندر اس کا آنسر دوں گا. پر پہلے کویسچن کے اندر جو روح سوزاں, یہ صہیون کی بیٹیوں کی گندگی کو دور کرے گا, یعنی ان کی ناپاکیاں دور کرے گا. یہ سفرنگ کی راہ سے, جیسے عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ خدا جس کو بیٹا بناتا ہے اسے کوڑے لگاتا ہے, تنبیہ
करता है ताकि वो पाकीज़गी की तरफ आए। तो बनी इसराइल इस सख्त तकलीफ, सख्त इज़्ज़ात-रसानी, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड के अंदर जो नजात पाएंगे, मगर एक सफरिंग के अंदर। मगर कई लोग जो है सफरिंग की हालत के बावजूद वो बरगश्तगी के अंदर रहेंगे। तो रूह अदल का जब मैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा तो वहां पर स्पिरिट ऑफ जजमेंट का क्या रोल होगा। मगर यहां पर रूह सोजा जो सयून की बेटियों की गंदगी, यानी वो माफी मांगेंगे, नापाकियां उनकी दूर की जाएंगी। तो जो स्पिरिट ऑफ फायर है, इसके मुख्तलिफ रोल मैंने आपको बताए हैं कलीसिया के ऊपर। तो ये स्पिरिट ऑफ फायर कुव्वत की हालत के अंदर हमें जोर देता है, यानी जब होली स्पिरिट नाजिल होगा, फायर बैप्टिज्म, हम जोर पकड़ेंगे, कुव्वत पाएंगे। इसीलिए लिखा कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं, अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। तो पास्टर साइमन, ये जो स्पिरिट ऑफ फायर है, स्पिरिट ऑफ बर्निंग जो है, ये जो इजराइल के ऊपर आएगी थ्रू सफरिंग, हमारे ऊपर जब ये मुकद्दसों के ऊपर नाजिल होता है तो हम कुव्वत पाते हैं। पर हमारा ईमान लाना भी होली स्पिरिट की तरफ से है, और हम जो गैर कौमों में से आए हैं, यीशु मसीह के कफारा पर, उसके खून पर ईमान लाकर नजात पा गए। पर यहूदी जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने फजल के रूह को बेइज्जत किया, पायमाल किया। तो स्पिरिट ऑफ ग्रेस को उन्होंने रद्द किया, पर गैर कौमों ने स्पिरिट ऑफ ग्रेस को, फजल के रूह को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर नजात पाई। तो नजात पाना ये होली स्पिरिट ही तौफीक बख्शता है। मगर जब इजराइल को ये मोटिवेशन दी जाएगी, इजराइल को खुदा की तरफ लाया जाएगा, तो वो सफरिंग में से गुजरेंगे। अब सफरिंग में से क्यों गुजरेंगे? गैर कौमें क्यों सफरिंग में से नहीं गुजरी ईमान लाते वक्त? हम कलाम पर ईमान लाए, कफारा पर वो थ्रू सफरिंग स्पिरिट ऑफ फायर जो है, ये सफरिंग की राह से, उनको दुखों की राह से मसीह की तरफ लाएगा। और वो स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन के अंदर आकर, मुनाजात के अंदर आकर फिर रिक्वेस्ट करेंगे, पुकारेंगे, इल्तजाएं करेंगे और उनकी सुनी जाएगी। तो रूह सोजा का जो यहाँ खताब दिया गया है, यहाँ पर जो बैप्टिज्म के हवाला से नहीं, जो जॉन कह रहा है, जॉन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इसराइल ही से मुखातिब है। तो जब वो आग के बपतिस्मा की बात करता है, तो कलीसिया तो आग के बपतिस्मे से कुव्वत पाती है, और इजराइल जब ये बैप्टिज्म लेगा, जिस तरह क्राइस्ट ने डेथ का बैप्टिज्म लिया, इसी तरह आग का बैप्टिस्मा उनके लिए जो है सफरिंग में से गुजरना होगा, और वो खुदावंद यीशु मसीह को निजात का दहिंदा कबूल करेंगे। वैसे तो वो ये हवा पर ईमान रखते हैं, पर उनका ईमान रियाकारी वाला है, उनके ईमान के अंदर बेतकादी आ जाती है, उनके ईमान के अंदर कम इत्कादी आ जाती है। वो ये हवा के साथ भी रहते हैं, पर रियाकारी के अंदर रहते हैं। लिहाजा ये रियाकारी उनसे दूर करने के लिए, ये उनकी जिंदगी से गंदगी, नापाकी, मैन मेड मिथ के ऊपर, जो ट्रेडिशंस के ऊपर वो चलते हैं, ये सब कुछ दूर करने के लिए होली स्पिरिट उनको सफरिंग में से लाएगा। ऐसे ही ये सफरिंग होगी एंटी क्राइस्ट के पीरियड की, जो नबूकदनेस्सर की असीरी से भी बढ़कर होगी, जो शाह असूर की असीरी से भी बढ़कर ये तकलीफ होगी, ये 70 ईस्वी से भी बढ़कर होगी, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की दुखों तकलीफों से भी बढ़कर ये एंटी क्राइस्ट के पीरियड के अंदर। तो यहां सफरिंग उठाना इसराइल का नजात की तरफ है। रूह सोजा के हवाला से यही लिखा कि वह सिय्योन की बेटियों की गंदगी को दूर करेगा। और जो मलाकी की किताब के अंदर मैंने रेफरेंस पढ़ा है, वो सुनार की आग और धोबी के सबून की मानद है, और बनी लावी को सोने की मानद, चांदी की मानद पाक करेगा, ताकि वो खुदामंद के लिए हदिये गुजराने। तो बनी इसराइल को उस वक्त सुनार की आग यानी सोने को पाक किया जाएगा, यानी उनका ईमान तो था यह हवा पर, मगर रियाकारी और नापाकी, रांगा, सीसा और दूसरी मैल उनके अंदर, तो उनकी चांदी को, उनके सोने को पाक किया जाएगा, ताकि एक प्योर फेथ के ऊपर ये खड़े हो जाएंगे, जो ये सफरिंग की राह से होगा। और यशायाह की किताब के अंदर 48वें बाब में जब आप पढ़ते हैं बिलीवर्स, तो वहां पर लिखा है कि मैं अपने नाम की खातिर, यानी उनकी वजह से, वो तो बैकस्लाइडर हुए, पर जो कोवेनेंट बांधे गए थे इसराइल के लिए, तो खुदा की जात के हवाला से वहां लिखा। और तिमोथियस
کہ خط میں بھی پالوس ذکر کرتا ہے کہ تم بے وفا ہو جاؤ تو ہو جاؤ، پر وہ وفادار رہتا ہے اپنے نام کی خاطر، یعنی وہ فیتھفل گاڈ ہے۔ وہ کوویننٹ جو باندھے گئے ہیں ابراہم سے، داؤد سے، وہ ان کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے مطابق ہی وہ بنی اسرائیل کو ڈیل کرتا ہے۔ دوستیں، تاکہ وہ اپنے نام کی خاطر وہ اسرائیل کو پاک کرے گا۔ چاندی کی مانند یہاں لکھا ہے نہیں، بلکہ مصیبت کی کٹالی میں سے، یعنی وہ سفرنگ میں سے گزریں گے اور پاک ہو جائیں گے، برا ہو جائیں گے، اور خدا یہوہ پر پیور فیتھ رکھتے ہوئے اس کے بیٹے کو نجات دہندہ قبول کر لیں گے۔ تو یہ مصیبت کی کٹالی جو ہے، یہ روح سوزا آگ کے ذریعے یعنی سفرنگ کے ذریعے سے ان کی ریاکاری کو، ان کی گندگی کو صحیح ان کی دور کرے گا، اور وہ پاکیزگی کی طرف آئیں گے، ایمان کی طرف آئیں گے اور نجات پا جائیں گے۔ تو روح سوزا کا جو یہاں یسایہ کی کتاب کے اندر خطاب ٹائٹل لیا گیا ہے، یہ بنی اسرائیل کو تھرو سفرنگ اور کلام کے ذریعے سے وہ ایمان لائیں گے۔ پر جب متی کی انجیل کے اندر پڑھا گیا تو اسرائیل کو جب جان بیپٹسٹ یوحنا بپتسمہ دینے والا واز کر رہا ہے کہ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر میرے بعد جو آتا ہے وہ تم کو روح القدس آگ سے بپتسمہ دے گا، یعنی کرائسٹ خدا کا بیٹا، اس نے اپنی جان قربان کی، مر گیا، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چلا گیا، وہاں سے ہولی اسپرٹ بھیجا جان بیپٹسٹ کا یوحنا بپتسمہ دینے والے کا واز یہ آگ کے حوالہ سے ہے جو کلیسیا کو زور بخشتا ہے ایمان لانے والوں کو، پر بنی اسرائیل کو ایمان پہ کھڑا کرے گا پر تھرو سفرنگ۔ یسایہ 48 باب میں جیسا میں نے بتایا کہ مصیبت کی کٹالی میں سے ان کو گزارے گا اور چاندی کی طرح یہ پاک ہو جائیں گے۔ ملاکی کی کتاب کے مطابق وہ سونار کی آگ اور بنی لاوی کو سونے کی طرح، چاندی کی طرح پاک کرے گا اور وہ پاک ہو جائیں گے، خدا ان کی طرف لوٹ آئیں گے۔ تو روح سوزا کا بلیور جو یہ خطاب ہے، یہ اسپرٹ آف فائر، اس کو سمجھنا، اسپرٹ آف برننگ کو بہت ضروری ہے۔ ایماندار جانے کہ ہم ہولی اسپرٹ ہی کی وجہ سے کلام پر ایمان لا کر، مسیح کے کفارے پر ایمان لا کر، یہ ہولی اسپرٹ کی فائر ہے، یہ اسپرٹ آف گریس ہے جسے ہمارے اندر اسپرٹ آف سپلیکیشن یعنی مناجات کی روح بن کر ہمارے اندر یہ موٹیویشن دی، پکار دی کہ ہم مسیح کو قبول کر لیں۔ تو جو روح سوزا اسپرٹ آف فائر ہے، یہ ہماری زندگی کے اندر، مقدسوں کی زندگی کے اندر زور بخشتا ہے، ان کو معمور کرتا ہے، جو یہوہ کے ساتھ بھی چلتے بنی اسرائیل پر ریاکاری کے اندر اور دکھوں تکلیفوں کو ساری زندگی جھیلتے ہوئے بھی وہ دور ہی سخت رہے، ان کی سختی کو دور کرنے کے لیے، ان کی گندگی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے، ان کی ریاکاری کو دور کرنے کے لیے یہ کرائسٹ جس طرح ڈیتھ بیپٹزم لیتا ہے، گویا ان کی سفرنگ بیپٹزم، یہ آگ میں سے یہ گزریں گے اور مسیح یسوع کو قبول کر لیں گے۔ تو روح سوزا جو یسایہ 4 باب کے اندر یہ خطاب آیا، یہ بنی اسرائیل کے لیے، پر متی کی انجیل وہ قوت کے حوالے سے بھی بات کرتا ہے اور سفرنگ کی راہ سے ایمان لانے کے لیے اسرائیل کو وہ گائیڈ کر رہا ہے کہ روح القدس جو ہے آگ سے بپتسمہ دے گا۔ تو ہمارا آگ کا بپتسمہ پانا زور قوت کے لیے ہے، اور بنی اسرائیل جب آگ میں سے ہولی اسپرٹ کی گزریں گے تو تھرو سفرنگ یہ مصیبت کی کٹالی میں سے وہ سونے کی طرح، چاندی کی طرح ان کو تائے گا، پاک کرے گا۔ اور اس کے لیے خوبصورت آیت جسے ہم اور واضح سمجھ جائیں گے، داؤد کہتا ہے اچھا ہوا کہ میں نے دکھ اٹھایا، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھوں۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تو نے غیر قوموں کو ہمارے اوپر چڑھایا تاکہ ہم جو ہے یہ پاک ہو جائیں۔ جو زبور ہم گاتے ہیں، تایا تو جی میں روپے نتایا، تو وہ اس سفرنگ میں سے گزار کر اپنے لوگوں کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو روح سوزا یہ اسپرٹ آف گریس کا ہی رول ہے کہ روح سوزا کے ذریعے سے فضل کا روح ان کے اوپر آئے گا اور وہ نجات پا جائیں گے۔ تو یہ ٹائٹل بلیورز ہمیں ملتا ہے کہ ہم اسپرٹ آف فائر سے ہم زور پا جاتے ہیں اور معمور ہوتے ہیں روز بروز۔ اور یہی بات جو پولس رسول لکھتا ہے، آگ کو نہ بجھاؤ، روح القدس کی آگ کو نہ بجھاؤ، تو یہ ہمارے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے دونوں کریکٹرز کے حوالہ سے میں نے یہ بات کہی ہے، جس کا میں آگے یہ بیان ابھی کرنا چاہوں گا۔
جو پاسٹر سائمن نے سوال کے اندر بھی لکھا کہ یسایہ 4 باب کے اندر یروشلم کے خون کو پاک کرنے کی بات کی گئی ہے، اس کے حوالے سے میں ڈیٹیل بتانا چاہوں گا۔ سو پاسٹر سائمن، جو آپ نے کویسچن کیا کہ یسایہ 4 باب کے اندر یروشلم کے خون کو جب پاک کرے گا، صہیون کی بیٹیوں کی گندگی کو اور یروشلم کے خون کو جب پاک کرے گا، یہ روح سوزاں، روح عدل سے یہ خطاب جو ہولی اسپرٹ کے جا رہے ہیں، اور اس میں جو یروشلم کے بلڈ کی بات ہو رہی ہے اور یروشلم کی بیٹیوں کی گندگی، یعنی نیشن نے جو گناہ کیے، ریاکاری کی اور غریبوں یتیموں کے اوپر ظلم ڈھائے اور ان کے ہاتھ خون آلودہ ہوتے تھے۔ یسایہ 1 باب کے اندر بھی لکھا ہے تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں، تم خون آلودہ ہاتھوں کے ذریعے سے آ کر میری حضور قربانیاں گزرانتے ہو، اس کو دور کرو اپنی زندگیوں سے۔ اور یرمیہ بھی کہتا ہے کہ یتیموں کا تم لوگوں نے خون بہایا۔ تو یہ غریبوں یتیموں کو یہ قتل و غارت کے اندر بنی اسرائیل بہت ظلم جو ہے بنی اسرائیل کے غریب و یتیموں کے اوپر بھی گزرانے، اور پھر سب سے بڑھ کر پاسٹر سائمن یسوع مسیح کو انہوں نے اپنی دھرتی کے اوپر یروشلم کے اندر مصلوب کیا، اور گویا کرائسٹ کا جو بلڈ اس نے تو اپنی جان دنیا کے لیے قربان کی، پر بنی اسرائیل نے جیسے یہودا اسکریوتی نے پکڑوایا، بے شک اس کے حوالے سے لکھا، پر وہ ہلاکت کا فرزند ٹھہرا۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے یسوع مسیح کو مصلوب کروایا، تو گویا یہ خون بھی ان کے اوپر، اور یوئیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے لاسٹ چیپٹر کے اندر لاسٹ ورس کہ میں نے یروشلم کے خون کو ابھی تک پاک نہیں ٹھہرایا، ان کا خون گویا وہ ناپاکی کے اندر ہے، ان کے خون کو ابھی تک پاک قرار نہیں دیا، یعنی وہ خون آلودہ ان کے ہاتھ، اور یہ بلڈ کا جو کرائم ہے یہ ان کے اوپر ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے روح سوزاں کے ذریعے سے اس خون کو بھی دھویا جائے گا، یعنی وہ قبول کریں گے اس روز یروشلم کے اوپر سے یہ داغ دھبا جو بلڈ کا ہے، نیشن کے حوالے سے بھی اور کرائسٹ کے حوالے سے بھی قبول کرنے سے جو ہے یہ دور ہوگا۔ جس طرح آج ایک بلیور جو مسیح یسوع کے خون پر ایمان رکھ کر اگر پھر برگشتہ ہو جاتا ہے تو لکھا وہ اعلانیہ مصلوب کرتا ہے، تو گویا وہ بھی اس مصلوبیت میں بلڈ کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو مصلوب کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے۔ تو یہودیوں نے اس وقت رومن کے ساتھ مل کر یہ جرم کیا، حالانکہ خدا کی طرف سے دنیا کی نجات کے لیے تھے، پر انہوں نے جو ہے اس کو مصلوب کیا۔ تو پطرس نے جب بات کیا تو ان کے دلوں پر اسی لیے چوٹ لگی، اور اس وقت کئی یہودی اور غیر قوموں سے لوگ جو ہے بچ گئے۔ اور آج جو غیر قومیں نجات پا رہی ہیں کہ یسوع مسیح غیر قوموں کے گناہوں کے لیے بھی مصلوب ہوا، پر جب اینٹی کرائسٹ کا پیریڈ ہوگا تو روح سوزاں ان کے اس گناہ کو جو انہوں نے مسیح کو مصلوب کیا اور ان کے اوپر جو بلڈ جوئیل کی کتاب کے اندر لکھا وہ پاک قرار نہیں دیا گیا، یعنی وہ پاک قرار دے گا، تو وہ جب روح سوزاں ان کے اوپر نازل ہوگا، سفرنگ میں سے گزریں گے، وہ ایسی سزا کا پیریڈ ہوگا جیسا انہوں نے مسیح کو مصلوب گویا کیا۔ تو اس سینس میں آپ پاسٹر سائمن سمجھ رہے ہیں بلیور، گویا وہ بھی اس سرزمین پر اینٹی کرائسٹ کے پیریڈ میں مسیح کی طرح مصلوبیت کی سفرنگ میں سے گزریں گے، اور خداوند ان کو نجات عطا کرے گا۔ تو یہ روح سوزاں جو ہے اسپرٹ آف برننگ، اسپرٹ آف فائر کی وجہ سے وہ اس سفرنگ کے اندر آ کر نجات پا جائیں گے، ان کی گندگی کو دور کیا جائے گا، ان کے خون کو پاک قرار دیا جائے گا۔ تو یہ جو اسپرٹ آف فائر کا بیپٹزم کے حوالہ سے اور سفرنگ کے حوالہ سے ایمان لانا، اور اس کے خون کے حوالہ سے کہ خداوند اس خون کو یروشلم کے اندر پاک کرے گا۔ تو یہ عیسائیہ کی کتاب کے اندر یہی بلیورز بات کی گئی ہے، جب صہیون کی بیٹیوں کی گندگی اور یروشلم کے خون کو وہ دھوئے گا تو یہ روح عدل، روح سوزاں کے ذریعے، اسپرٹ آف فائر کے ذریعے سے تھرو سفرنگ وہ نجات پا جائیں گے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ بلیورز کے لیے اسپرٹ آف فائر ہے، اسپرٹ آف جو فائر بیپٹزم ہے، یہ ہمیں زور بخشتا ہے، قوت بخشتا ہے، جس طرح 120 کی جماعت کے اوپر روح القدس
نازل ہوا اور وہ آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں ان کے اوپر دکھائی دی اور روح القدس سے بھر گئے. تو ہمارے اندر جو قوت ہے, ہمارے اندر جو فائر ہے, یہ ہمیں قوت بخشتی ہے ہولی اسپرٹ کی. پر بنی اسرائیل کو تھرو سفرنگ, مصیبت کی کٹالی میں سے وہ نکال کر پھر پاک کرے گا اور سنار کی آگ کی مانند بنی لابی کو سونے اور چاندی کی طرح پاک کرے گا. تو یہ جو روح سوزا کا جو خطاب وہاں پر یوز ہوگا تو یہ تھرو سفرنگ ہوگا. تو یہ یروشلم کا خون اس وقت پاک ہوگا, وہ پاک قرار دیے جائیں گے. تو پھر کرنیلیس کے گھرانے میں آپ دیکھیے ہولی اسپرٹ نازل ہوا. پھر آپ اعمال 18ویں باب کے اندر دیکھیے کہ وہاں پر لوگوں نے روح القدس کو پایا, غیر زبانیں بولی, نبوت کی زور پایا. پالوس رسول نے ہولی اسپرٹ بیپٹزم سے قوت پائی. آج کے خادم دنیا کے اندر میں آپ سب روح القدس کی قوت سے, زور سے, اسپرٹ آف فائر سے, آگ کے بپتسمے سے ہمیں انوائنٹ ہوتے ہیں, زور پاتے ہیں, قوت پاتے ہیں. پر بنی اسرائیل جو ہے روح سوزا سے اس وقت تھرو سفرنگ ایمان لائے گا, اور ان کی ریاکاری اور ان کا جو بلڈ, ان کا داغ ان کے اوپر ہے, وہ اس روز وہ گندگی واش جو ہے کرائسٹ کرے گا تھرو روح سوزا یعنی اسپرٹ آف فائر سے, یعنی ہولی اسپرٹ کا یہ خطاب وہاں پر ان کو نجات کی طرف لائے گا. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ آگ جو مذبح پر تھی یہ قبول کرتی تھی, پھر بیپٹزم کے حوالہ سے, قوت کے حوالہ سے, پھر تھرو سفرنگ مصیبت کی کٹالی میں سے ان کو گزارا جائے گا, سنار کی آگ کی طرح ان کو تایا جائے گا, پاک کیا جائے گا, رانگا سیسا ان کی ناپاکیاں دور کی جائیں گی. پھر یہ بھی میں نے بتایا کہ یہ دشمن کو کھا جاتی ہے. تو جب کرائسٹ سامریہ میں سے گزر رہا تھا تو سامریوں نے قبول نہیں کیا, رد کیا. تو شاگردوں نے کرائسٹ کو کہا, بلیورز, کہ ہم ایلیا کی طرح ان کے اوپر آگ منگواتے ہیں تاکہ آگ ان کو کھا جائے. تو کرائسٹ نے کہا نہیں, تم نہیں جانتے کہ ہم کس اسپرٹ میں ہیں. تو آگ منگوانا وہ آگ بھی ہولی اسپرٹ ہی ہے, پر کرائسٹ جس اسپرٹ میں ہے وہ فضل کی بات کر رہا ہے. تو اسپرٹ آف فضل جب چل رہا ہے تو اسپرٹ آف سوزا کا وہ ابھی کریکٹر جو ہے رول نہیں آ رہا, ابھی مسیح نجات دے رہا ہے. پر جب یہ فضل کے روح کو رد کریں گے, خون کو پامال کریں گے, تو روح سوزا تھرو سفرنگ ان کو لائے گا, یا ججمنٹ کے ذریعے سے. جیسے ایلیا آگ منگواتا تو کرائسٹ نے وہاں آگ نہیں منگوائی, کہا ہم کس روح میں ہیں, یعنی وہ اسپرٹ آف گریس کی بات کر رہے ہیں, ہم تو اس میں ہیں ابھی, اسپرٹ آف ججمنٹ کے اندر نہیں. تو اسپرٹ آف گریس اور اسپرٹ آف روح سوزا, تو کرائسٹ نے وہاں آگ نہیں منگوائی. تو جو اس روح سوزا کی جو اور خوبصورت بات جو ڈیٹیل کے ساتھ یسایہ 66 چیپٹر کے اندر جو بات بلیورز کی گئی ہے, جب وہ آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ سیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہوگی. یعنی جب بنی اسرائیل سفرنگ میں سے گزرے گا اینٹی کرائسٹ کے پیریڈ کے اندر, تو فوراً ہی ان دکھوں کی وجہ سے وہ مسیح پر ایمان لے آئیں گے. اور لکھا ہے کہ اگر میں ان کو ولادت تک لا رہا ہوں تو کیا ولادت نہ کراؤں؟ تو ولادت تو پین کے اندر ہوتی ہے. تو گویا اس پین میں سے وہ گزر گئے ہیں, تو گویا میں ان کو ولادت تک لایا ہوں تو کیا ان سے ولادت نہ کرواؤں؟ اور بائبل مقدس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک ورس ہے کہ ولادت گاہ میں دیر نہ کر, جب پین سفرنگ میں سے بنی اسرائیل گزرے گا تو وہ یسوع مسیح کو قبول کر لے گا. تو یہ نہایت جو پینز کا پیریڈ ہوگا بنی اسرائیل کے اوپر, روح سوزا کا وہ پیریڈ, اور اس میں بنی اسرائیل جو ہے نجات پا جائے گا. اور جو اس کے حوالہ سے یسایہ پھر بات کرتا ہے چوتھے باب کے اندر کہ جب یہ گندگی ناپاکی یہ خون ان کی زندگیوں سے دور ہوگا, تو لکھا ہے تب کوئی سیون کے ہر گھر اور اس کی مجلس گاہوں کے اوپر صبح کو ابر اور رات کو آگ کا روشن شعلہ پیدا کروں گا. تو یہ ابر اور آگ یعنی ہولی اسپرٹ کا فضل ان کے اوپر آ جائے گا, اسپرٹ آف گریس ان کو گھیر لے گی. جب وہ نجات کی طرف آئیں گے, پاکیزگی کی طرف آئیں گے, وہ اسپرٹ آف سپلیکیشن کی طرف آئیں گے, تو اسپرٹ آف گریس ان کو گھیرے گا, اور ابر آگ ان کے اوپر, ان کی مجلس گاہوں کے اوپر یعنی کلیسیاں ان کے بیچ سٹارٹ ہو جائیں گی, اور یسوع مسیح کو قبول کر جائیں گے. اور
یہ آگ کا جو تجربہ ان کو ہوگا وہ اسپرٹ یہ سفرنگ میں سے بھی گزریں گے, ایمان لائیں گے, اور پھر وہ زور پا کر ان کی مجلس گاہوں کے اوپر, ان کی زندگیوں کے اوپر ہولی اسپرٹ آف گریس کی طرح ان کے اوپر چھا جائے گا. اور اس لیے پالوس رسول پھر جو مذبح کی تعلیم کو سامنے رکھتا ہوا, آگ کو, اور ہولی اسپرٹ کے بیپٹزم کو, قوت کو سامنے رکھتا ہوا, وہ یہ کہتا ہے تھسلنیکیوں کے خط کے اندر کو روح کو نہ بجاؤ, یعنی روح کی آگ کو نہ بجاؤ. یہ ہمارے اندر قوت کے لیے دی گئی ہے, ہمارے لیے معموری کے لیے دی گئی ہے. یہ مذبح کی آگ کے اندر جب ہم روح میں سیکریفائز کریں گے, ورشپ اٹھاتے ہیں, ہولی اسپرٹ وہاں نازل ہوتا ہے, وہ آگ ہمیں معمور کرتی ہے. اس لیے بلیورز اور ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جب ہم ورشپ اٹھاتے ہیں اس فائر کے اندر اور معموری کے ساتھ ورشپ اٹھاتے ہیں, تو گویا ہمارے مذہب آگ سے تھرو ورڈ آف گاڈ یہ آگ بھڑکتی رہے, یہ بجھنے نہ پائے. تو جو عبادت کرتے ہیں روح سچائی سے, جو ورشپ اٹھاتے ہیں, جو فائر کو سمجھتے ہیں قوت اور معموری کی حالت کے اندر, وہ زور پکڑتے ہیں. مگر جو خدا سے دور رہتے ہیں جیسے بنی اسرائیل, تو وہ آئیں گے پر وہ سفرنگ میں سے گزریں گے. اور بعض ایمانداروں کو بھی وہ سفرنگ میں سے گزارتا ہے تاکہ وہ پیور ہو جائیں, پاک ہو جائیں. پر ہمیں چاہیے کہ روح القدس, روح سوزا کی جو قوت کو ہم لیا ہے, اس میں روز بروز معمور ہو. پاسٹر سائمن جی, پر بنی اسرائیل جو ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے روح سوزا کا, جو ٹائٹل اس پیریڈ کے اندر آئے گا, وہ نجات پا جائیں گے. اور تب پھر ابر اور آگ جو ہے ان کی اوپر, ان کی مجلس گاہوں کے اوپر آ جائے گا. اور جو پالوس رسول کی میں نے تعلیم کا یہ تسلنیکیوں کا حوالہ دیا ہے, یہ بلیورز کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی اس دور میں بھی ہوگا کہ ہمیں روح کی آگ کو نہیں بجھانا. روح سوزا کا رول جو ہماری زندگی کے اندر ہے, قوت کا, اس کو ڈم نہیں ہونے دینا. وہ اس وقت روح سوزا سے تھرو سفرنگ نجات پا جائیں گے. جو ہمارے اندر یسایہ کی کتاب کے مطابق اور متی کی انجیل اور ملاکی کا ریفرنس میں نے دیا ہے, روح سوزا کو ہماری زندگیوں میں ہے, لے کر ہم معموری کی طرف آئیں اور روح کی آگ کو بلیورز کبھی نہیں بجھانا. جی ناظرین, آپ نے ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے پہلے کویسچن کا تفصیلی آنسر لیا. اب ہم اپنا دوسرا اور آخری کویسچن پوچھیں گے. روح القدس کا یہ خطاب روح عدل کا مکاشفہ بتائیں, اور پرانے اور نئے عہد نامہ میں کہاں کہاں روح عدل نظر آتا ہے؟ سو بلیورز, جو اسپرٹ آف ججمنٹ کے حوالہ سے یہ ٹائٹل جو یسایہ چوتھے باب کے اندر ہی آیا ہے, سیون کی بیٹیوں کی گندگی کو اور یروشلم کے خون کو جب پاک کرے گا, تو روح عدل اور روح سوزا کے ذریعے سے یہ پاکیزگی ان کو ملے گی, نجات پائیں گے. تو روح سوزا کے متعلق میں نے آپ کو اسپرٹ آف فائر کا بتایا. اور اب اسپرٹ آف ججمنٹ کے حوالہ سے جب یہاں بات کی گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اسپرٹ آف سوزا سفرنگ کے ذریعے سے یسایہ کی کتاب کے مطابق مصیبت کی کٹالی میں سے, اور ملاکی کی کتاب کے مطابق سونے چاندی کی طرح بنی لاوی کو وہ تائے گا, پاک کرے گا, اور وہ نجات پا جائیں گے. مگر کچھ لوگ نجات نہیں پائیں گے اور وہ ججمنٹ کے اندر آ جائیں گے. یعنی اگر وہ اسپرٹ آف گریس کو رد کرتے ہیں, وہ اس سفرنگ کے پیریڈ کو بھی, اور جو وہاں پروفٹ منسٹری کر رہے ہوں گے اس کو بھی رد کریں گے, اور اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کے اندر وہ 666 کی چھاپ اگر لیں گے تو وہ مشکلات کے اندر آئیں گے. ان کی ججمنٹ ہوگی جس طرح مخالف مسیح کی اور ان قوموں کی ججمنٹ ہوگی جو اس کے ساتھ ہوں گے, اسی طرح یہودی بھی جو اس کے ساتھ رہیں گے اگر, تو وہ جو ہے یہ اسپرٹ آف ججمنٹ کے اندر آئیں گے. اور یسایہ کی کتاب کا یہ جو چوتھا باب جس میں روح عدل اور روح سوزا کا ذکر کیا گیا ہے, تو جب چوتھے باب کی دوسری آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ یوں ہوگا کہ اس وقت جو صہیون میں سے چھٹ جائیں گے اور یروشلم کے اندر سے جو باقی رہ جائیں گے, اور ان کے نام جو یروشلم کے وہ زندہ ناموں میں جن کا شمار ہوگا لکھا, وہ مقدس ٹھہرائے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ پری ڈیسٹائن ازل سے اس پیریڈ کے اندر خدا ان لوگوں کو یہودیوں میں سے, اسرائیل میں سے جو نجات پا جائیں گے, وہ
रूह सोजा की वजह से, ग्रेस, स्पिरिट ऑफ ग्रेस की वजह से, पर वहां बाकी जजमेंट के अंदर आ जाएंगे। लिखा है जो छूट जाएंगे, इसका मतलब है वो अदालत करेगा। और जो छूट जाएंगे जिनके नाम यरूशलेम के लिए जिंदों के लिए लिखे गए हैं, यानी खुदा ने उनको बचाना है, वो ईमान ले आएंगे उस पीरियड के अंदर, वो मुकद्दस वहां ठहराए जाएंगे। तो यरूशलेम के ये जिंदा लोग जो बचेंगे, ये स्पिरिट ऑफ ग्रेस की वजह से, स्पिरिट ऑफ फायर की वजह से उनकी जिंदगियां बच जाएंगी। रूह सोजा उनको सफरिंग में से गुजारेगा, पर जो ईमान नहीं लाएंगे इस सफरिंग में भी, बाइबल में जब आप मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं तो वहां जब इजरसानियां आती हैं, उनको टिड्डियां बिच्छू काटते हैं, बीमारियां आती हैं, पानी खून बन जाते हैं, इसके बावजूद भी वो लिखा है कि वो खुदा के खिलाफ कुफर बोलेंगे। तो ऐसे लोग जो वो मसीह की तरफ नहीं आएंगे तो वो जजमेंट के प्रोसेस से गुजरेंगे। रूह अदल वहां पर उनको जजमेंट करेगा। और फिर आगे मुकाशवा ही के अंदर वहां 7 प्यालों के उंडेलने का जिक्र है। तो जितनी आफतें वहां पर आएंगी ये उन लोगों के ऊपर जो यीशु मसीह को रद्द करेंगे। तो रूह अदल का उस वक्त जो हमें खिताब नजर आता है इजराइल के हवाला से, कौमों के हवाला से तो होगा ही, मगर इजराइल के हवाला से जो लिखा है कि रूह अदल जब उनकी अदालत करेगा तो जो छूट जाएगा, यानी जो कायम रहने के लिए, जो ईमान लाने के लिए, जो रूह सोजा और स्पिरिट ऑफ ग्रेस, स्पिरिट ऑफ फायर के ताबे होंगे, होली स्पिरिट के ताबे होंगे, वो बचेंगे वहां पर जिनके नाम प्रीडिस्टाइन लिख दिए गए हैं जिंदों के लिए। जैसे मेरा आपका नाम जो यीशु मसीह पर ईमान लाए, हमें मालूम पड़ता है, हम ईमान लाए हैं, हम जान गए हैं कि बनाए आलम से पेशतर ही प्रीडिस्टाइन यीशु मसीह में यहोवा बाप ने हमें चुन लिया, हमें कायम कर दिया गया। तो ये यरूशलेम के अंदर जो स्पिरिट ऑफ जजमेंट उनके ऊपर आएगा तो वो हलाक हो जाएंगे, पर जो सफरिंग की हालत में रूह सोजा के ताबे हो जाएंगे वो स्पिरिट ऑफ ग्रेस की वजह से निजात पा जाएंगे। तो ये अमल रूह अदल का स्टार्ट होगा तब अगर कोई स्पिरिट ऑफ जो फायर को रद्द करेगा, उस सफरिंग को भी रद्द करेगा, तो स्पिरिट ऑफ जजमेंट के अंदर पास्टर साइमन और बिलीवर्स वो लोग आएंगे, रूह अदल वहां पर अदालत करेगा उनकी और वो हलाक होंगे। और फिर जब हम होली स्पिरिट के हवाला से पढ़ते हैं तो मैंने शुरू के क्वेश्चन में भी बताया कि ईमानदार रूह कुदस से जोर पाता है, और लिखा कि जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे। पर यह भी लिखा यूहन्ना की इंजील 16वें बाब के अंदर कि रूह कुदस आकर दुनिया को गुनाह की बाबत, रास्तबाजी की बाबत और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। तो ये रूह अदल का रोल वहां पर बनी इसराइल पर, जब वो रूह सोजा को रिजेक्ट करेंगे तो रूह अदल का खिताब जो है होली स्पिरिट का वहां स्टार्ट होगा और उनकी जिंदगियां जो है वो एक्सपोज हो जाएंगी। और लिखा है वो गुनाह के बारे में, रास्तबाजी के बारे में, अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। तो स्पिरिट ऑफ जजमेंट जो है ये उस वक्त गुनाह के बारे में, इसलिए कि यीशु मसीह ने कहा कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, तो वो सफरिंग की हालत में भी आकर वो स्पिरिट ऑफ ग्रेस को रद्द करते हैं, खून को पायमाल करते हैं, फजल के रूह को इब्रानियों के खत में जैसे लिखा बेइज्जत करते हैं, तो उनकी जजमेंट डेफिनेट होगी और रूह अदल वहां उनकी अदालत करेगा और वो एंटी क्राइस्ट के साथ वहां पर हलाक होंगे, मुश्किलात में भी रहेंगे, सफरिंग में भी वो रहेंगे, पर जजमेंट के अंदर वो बिल्कुल उनकी डिस्ट्रक्शन एंटी क्राइस्ट की तरह जाती रहेगी। और ये रूह अदल उसका जो खिताब वहां पर ये लिखा कि उनकी गंदगी को दूर करेगा, खून को जो है यरूशलेम के खून को पाक करेगा, तो ये रूह सोजा से, पर रूह अदल के जरिए से उनके जजमेंट करेगा। और जो छूट जाएंगे, जो वहां पर बाकी होंगे यरूशलेम के अंदर, जिनका नाम यरूशलेम के जिंदों के अंदर लिखा होगा, वो मुकद्दस ठहराए जाएंगे। तो स्पिरिट, होली स्पिरिट जो हमारी जिंदगियों के अंदर है, बनी इसराइल को उस वक्त उन पे नाजिल होगा आखिरी बरसात में, लास्ट रेन में। तो बिलीवर्स किस तरह हमें होली स्पिरिट के ताबे होकर चलने की जरूरत है और उसकी गाइडेंस पे चले, रोज बरोज मामूर हो। हमारे पास वक्त है कि रूह में और उसके जोर में, उसकी मामूरी में इबादत करें, वर्शिप करें, गीत गाएं, इंस्ट्रूमेंट बजाएं, उसके लिए कलाम सुनाएं, गवाही दे, जैसे टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया
उस जोर के अंदर है। और दुनिया के दीगर खादम मुकद्दसीन जो होली स्पिरिट के जोर को जानते हैं, रूह कुदस के ताबे हैं, उन कलीसियाओं की जो फंक्शन फर्क नजर आएंगे आपको, उनकी मामूली फर्क नजर आएगी दूसरों से, उन खादमों की गवाही जो है फर्क नजर आएगी। वो रूह कुदस के इस बहाव के अंदर रहते हुए मामूली की जिंदगी बसर करते हैं। तो जो मुकद्दस फैमिलीज हैं, ईमानदार हैं, खादम हैं, वो रूह अदल को अदालत अपने अंदर उसकी ना लें, बल्कि वो रूह से मामूर होकर जो रूह सोजा से खुदा की खिदमत के पास बनी इसराइल के हवाले से जो बयान हो रहा है कि रूह अदल उनको जजमेंट के अंदर लाएगा कि वो मुखालिफ मसीह के दौर के अंदर रूह सोजा को अगर वो रद्द करेंगे तो रूह अदल उनकी अदालत करेगा, वो एंटी क्राइस्ट के हलाक हो गए। और यूना की इंजील के मुताबिक भी ये मैंने बताया कि किस तरीके से गुनाह के बारे में रूह कुदस इसलिए जजमेंट करेगा कि वो मसीह पर ईमान नहीं रखते। रास्तबाजी के बारे में कि यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान करके आसमान पे चला गया है, गोया वो मसीह की रास्तबाजी का इनकार करेंगे, वो रेजरेक्शन को भी नहीं मानेंगे, वो यीशु मसीह के आने दोबारा आने को भी वो नहीं मानेंगे। और फिर लिखा है कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया जाता है, तो ये जजमेंट एंटी क्राइस्ट की भी होगी और डेविल को क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया गया है। मगर जो 1000 साल बादशाही के बाद इनको अब्दी हलाकत और जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये जो हमें रोल मिल रहा है, ये जो हमें टाइटल मिलता है रूह अदल का, तो ये बनी इसराइल को लोगों को जो रूह सोजा को जो रिजेक्ट करेंगे, उस सफरिंग की भी पोजीशन को रिजेक्ट करेंगे, तो ये जजमेंट के अंदर आएंगे और हलाक होंगे और जहन्नम में फिर डाले जाएंगे। पर खुदा के लोग जो हैं ईमान रखते हैं, जिनका नाम यरूशलेम के उस वक्त मकद्सों के बीच में लिखा हुआ होगा, वो निजात पा जाएगा। और फिर पास्टर साइमन ने ये सवाल किया कि ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट के अंदर जो जजमेंट रूह अदल ने की वो क्या थी, तो उसके बाबत में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। स्पिरिट ऑफ जजमेंट के हवाला से ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर भी पास्टर जैसे आपने क्वेश्चन भी किया, तो चंद इसके अंदर वाकयात हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर भी मिलते हैं, न्यू टेस्टमेंट के अंदर मिलते हैं। और बिलीवर्स और खादमों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें बड़ी बारीकी के साथ अपने ईमान को अंदर रूह से मामूर होकर, जब हमें निजात मिल गई है, जो होली स्पिरिट के ताबे होकर हमें चलना है, रूह सोजा जब हमें फायर बैप्टिज्म हो चुका मिला है, हम आग के शोले हैं, कुवत रखते हैं, जोर रखते हैं पास्टर साइमन। तो स्पिरिट ऑफ जजमेंट के हवाला से जैसे मैंने बताया कि जो यरूशलेम के अंदर छूट जाएंगे, जो बाकी वहां रह जाएंगे, जिनका नाम जिंदों में लिखा होगा, मुकद्दस होगा, और हमारा भी नाम जिंदों में था प्रीडिस्टाइन, हम निजात पा गए। और जो नहीं पाएंगे, एंटी क्राइस्ट के पीरियड में भी जजमेंट होगी और होती आई है इसराइल की नबूकदनेस्सर के दौर में भी, शायद असूर के पीरियड के अंदर भी, 70 ईस्वी में भी, और फिर मैंने बताया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी एंटी क्राइस्ट के पीरियड में इनकी जजमेंट होगी। पर कुछ कैरेक्टर ऐसे भी थे जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर खुदा के साथ चलते थे, पर उनकी भी जजमेंट हुई अगर वो बरगश्ता हो गए। और उसमें हमें मिलता है मूसा के हवाला से कि मरेबा के उस चश्मा के ऊपर उसने 2 बार लाठी मारी, तो रूह अदल ने वहां पर मूसा को आगे जाने की परमिशन नहीं थी, उसको रोक दिया कि तू तो जानता है सब कुछ, रूह के जोर को भी खुदा को भी जानता, और तूने क्यों जो है ये आजमाया, डबल स्टिक क्यों मारी। तो वहां पर रूह अदल ने उसको वहां रोका और ये साफ कह दिया गया कि वो मुल्क कनान में आगे ना जा सकेगा। और फिर इब्रानियों में यही तो लिखा है कि जब आज रूह कुदस फरमाता है, यानी स्पिरिट ऑफ जजमेंट, स्पिरिट ऑफ फायर, तो अपने दिलों को सख्त ना करो। तो इसका मतलब है सख्ती जहां आएगी वहां पर जजमेंट होगी। तो बनी इसराइल के अंदर सख्ती थी, मूसा के अंदर तो नहीं थी, पर उनकी सख्ती ने, उनके इस रवैयों ने मूसा के अंदर जो है सरकशी पैदा कर दी, मूसा की रूह से सरकशी की, और यूं उनकी बातों में आकर उस जो बात को वो स्पिरिट के उस जोर को ना समझा, तो स्पिरिट ऑफ जजमेंट ने, रूह अदल ने वहां पर अदल किया और फिर मोसेस को रोक दिया गया।
تو لکھا ہے اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. تو موسیٰ بغیر سوچے سمجھے بول اٹھا. ایک طرف سختی ہے اور ایک طرف بغیر سوچے سمجھے بول اٹھا. تو روح کے تابع ہو کے چلیں, اکارڈنگ ٹو ورڈ آف گاڈ ہماری پریچنگ ہو, ورڈ آف گاڈ کے مطابق ہم بولیں کیا ہم کہہ رہے ہیں. تو مقدس لوگ, خادم, ایماندار کلیسیاں اپنے الفاظ کے اوپر, اپنے رویوں کے اوپر, اپنی باڈی لینگویج کے اوپر, اپنی فیلوشپ کے اوپر توجہ دے کہ روح کے کتنے تابع ہیں. تو روح کے تابع ہونے سے ہی ہمارے گھرانوں میں برکت ہوگی, ہماری خدمت کے اندر فروٹ ہوگا, ہماری گواہی ہوگی, روحیں جیتنے والے ہوں گے. ادروائز روح عدل جو ہے وہ ججمنٹ کرتا ہے, اور جو وہاں پر موزس کو روک دیا گیا. پھر ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر پاسٹر سائمن ساؤل کا پڑھتے ہیں کہ خدا نے اسے کہا کہ وہ امالیکیوں سے جنگ کر رہا ہے, تو ان کے تمام چیزوں کو جلانا ہے اور ان کو مارنا ہے. پر اس نے حکم عدولی کی, تو یوں وہ خدا کی روح جو ساؤل سے الگ ہو گئی, اس کا تخت و تاج اسے چھن گیا, اور ایک بری روح ساؤل کے اوپر آنے لگی. تو ہولی اسپرٹ جو ہے الگ ہو گیا, کیونکہ اس کو کہہ دیا تھا خدا نے, اس نے حکم کو توڑا. تو پھر جو حکم توڑے گا عدل کا کام شروع ہو جاتا ہے وہاں پر. تو اسپرٹ آف ججمنٹ نے اس کو رد کر دیا اور بری روح اس کے اوپر آئی. پھر ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ہی اندر, یہ میں چند ان کنگز کی بات کی ہے, اور اس میں ایک عزیہ بادشاہ بھی آتا ہے. یعنی یہ جانتے تھے اپنی منسٹری کو, اور انہوں نے غلطیاں کی, تو پھر ججمنٹ شروع ہوتی ہے. اور پھر ہمیں ملتا ہے کہ عزیہ بادشاہ بڑی اچھی اس نے بادشاہی کی یہودا کے اندر, مگر اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ کہانت کے کاہن تو نہیں ہے, کہانت نہیں ہے اس کے پاس, پر بخور جلانے کے لیے اس کی خواہش ہوئی. تو وہ جو پاک ہولی پلیس میں چلا گیا, اور بخور کے مذبح پر وہ بخور جلانے کے لیے کھڑا ہو گیا, اور کاہنوں نے منع کیا کہ بادشاہ یہ تیرا کام نہیں ہے. تو وہ بضد تھا. تو روح عدل نے پھر وہاں اس کے ماتھے کے اوپر کوڑ پیدا کر دیا اسی وقت, اور پھر کاہنوں نے اس کو دھکے مار کے باہر نکال دیا. تو ججمنٹ وہاں پر اس کی ہوگی, کوڑی وہ ہو گیا, اور وہ کوڑی ہی رہا عزیہ بادشاہ. اسپرٹ آف ججمنٹ جو گناہ کے اندر ہوتے ہیں اور باز نہیں آتے, اپنے عہدوں سے ہٹ جاتے ہیں, اور لوسیفر اور اس کے ساتھ فرشتے انہوں نے بھی اپنے عہدوں کو جو چھوڑا, تو ججمنٹ ان کے اوپر ہوئی. تو یہ ساؤل کے اوپر اور عزیہ بادشاہ کے اوپر جو ہمیں ججمنٹ نظر آتی ہے, موزس کا میں نے بتایا. تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں بڑے کریکٹر ہیں, بڑے نام. کورا کا ہمیں جو موسیٰ کے خلاف اٹھا, اس کی ججمنٹ خدا نے کی, زمین پھٹی, کورا اس کے ساتھیوں کو نگل گئی. تو جو خدا کے حکم کے خلاف چلتے ہیں تو اسپرٹ آف ججمنٹ آتی ہے. تو اس پیریڈ کے اندر, اینٹی کرائسٹ کے پیریڈ کے اندر بھی روح سوزا جب سفرنگ میں سے گزارے گا, یہ ایمان نہیں لائیں گے, اور 666 کی مور کو بھی لیں گے, اور اس کی گورنمنٹ میں چلیں گے, تو یہ ہلاک برباد ہوں گے. روح عدل اس وقت یہودیوں کو, وہ تو کرتی آئی ہے, ان کی عدالت ہے, مگر وہ اس وقت بھی اگر باز نہیں آئیں گے تو روح عدل وہاں بھی یہ کام کرے گا. تو اسپرٹ آف ججمنٹ جو ہے یہ ہر اس شخص کا پیچھا کرتی ہے جو مسیح کے خون کو رد کرتا ہے. اور پھر جو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہم آتے ہیں تو بلیورز, پاسٹر سائمن ہمیں حنانیہ سفیرہ کا ایک بڑا واقعہ ملتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جو ڈونیشنز جو ہے لے کے آئے ہیں یہ پوری ہے. تو پترس نے کہا کہ آگے سنیں کہ پترس نے کہا کہ تم نے روح القدس کے ساتھ جھوٹ بولا. اب دیکھیں ہولی اسپرٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اب ہولی اسپرٹ کے سامنے جب کر رہے ہو تو پھر تو ججمنٹ ہی ہوگی. تو وہ پھر بھی انہوں نے نہیں کہا کہ سوری ہم نے جو غلط بیانی کی, مگر وہ بضد رہے. اتنے ہی کو بیچا تھا, اس کی بیوی نے بھی اس کے ساتھ یونٹی کی, اور خدا کے پیسے کو انہوں نے کھا لیا. اور جو خدا کے پیسے کو جیسے تائید کو لوگ کھا جاتے ہیں تو ان کے اوپر ججمنٹ ہوتی ہے. بیماریوں کے اندر, مشکلات کے اندر, حادثات کے اندر وہ پھنس جاتے ہیں. اور حنانیہ سفیرہ جو ہے یہ جھوٹ بولا جب, تو اسپرٹ آف ججمنٹ نے فوراً ان کو وہاں پر ہلاک کر دیا, اور دونوں ہلاک ہو گئے. تو وہاں پر کلیسیا کے اندر لکھا پھر بڑا خوف
چھا گیا. کلیسیا کی ترقی ہوگی کہ وہ جھوٹ کے اندر نہیں تو اسپرٹ آف ججمنٹ آئے گا. تو اسپرٹ آف ججمنٹ ضرور کسی نے دینا ہے, وہ اسپرٹ آف گریس میں آئے, وہ روح سوزا میں آئے, اس کے زور کو لے, قوت کو لے کر اس کی گواہی دے, اس کے ساتھ چلتے چلی جائے. پھر آپ جو بلیور جانتے ہیں اعمال کی کتاب کے اندر کہ شمعون جادوگر نے کس طریقے سے فلپس کی منسٹری میں پہلے وہ بچا, پر جب پطرس وہاں پر آیا اور اس نے ہاتھ رکھنا شروع کیے تاکہ روح القدس پائے, تو یہ جو شمعون جادوگر تھا نجات پا گیا تھا, واٹر بیپٹائز بھی تھا, مگر یہ لالچ روپے لے کے آیا. آپ دیکھیں کہ ہولی اسپرٹ کو, اس ذات کو, وہ تو عدل کرنے والا ہے, وہ تو اسپرٹ آف فائر ہے, اس کے سامنے کیسے یہ شمعون کھڑا ہو سکتا ہے, شمعون جادوگر. اور یہ روپے لے کے آیا تو پطرس جو روح القدس سے معمور تھا وہ جانتا تھا روح عدل کو, وہ جانتا تھا روح سوزا کو, وہ ہولی اسپرٹ سے واقف ہے اور روح القدس میں چلتا ہے, اس کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس ملتا ہے. اس نے کہا کہ تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں, تو نے روح القدس کی بخشش کو روپوں سے حاصل کرنے کا سوچا. تو ایسے لوگوں کی روح القدس عدالت کرتا ہے. تو روح عدل نے اس کو بھی جو پطرس کی, جس طرح اس نے حنانیہ سفیرہ کی عدالت کی, اسی طرح اس کو کہا تیری روپے تیرے ساتھ غارت ہوں, یعنی تو ہلاک ہو. تو روح عدل وہاں یہ ان لوگوں کے اوپر جو فضل کے ان کو بےعزت کرتا ہے, ان کو وہ یوں سزا دیتا ہے. پھر ہولی کمیونین کے حوالہ سے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی گناہ کی حالت کے اندر ہولی کمیونین میں شریک ہوتا ہے تو ان کی جو کرائسٹ کا پیار ہے کہ وہ خمیر کی حالت میں, گناہ کی حالت میں نہ آئے, ادروائز پھر ان کو بیمار کرتا ہے, کمزوری کے اندر آتا ہے, اور پھر بھی باز نہ آئے تو اسپرٹ آف ججمنٹ ان کی ججمنٹ کرتا ہے, وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. تو مختلف موقع دیے جاتے ہیں. تو ہولی کمیونین کے اندر ان کو موقع دیتا ہے کیونکہ وہ بلیورز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کیا ہے تو بار بار موقع دیا جاتا ہے. بعض دفعہ کمزوری میں لے جاتا ہے, بعض دفعہ بیماری کے اندر, مگر پھر بھی نہیں تو روح عدل وہاں پر کام کرے گا اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. اس لیے پاکیزگی کی حالت میں ہولی کمیونین میں بھی شریک ہونا ہے, ہولی اسپرٹ کو جاننا ہے. یہ عبادت ہولی اسپرٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی. اوپری آگ ہم نہیں جلا سکتے, ہم اسٹرینج فائر کے اندر کبھی ورشپ نہیں کریں گے. یہ ایک عہد کرنا چاہیے. اور جو اوپری آگ اسٹرینج فائر میں یعنی وداؤٹ ہولی اسپرٹ چلتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. جس طرح ندب ابیو جو ہلاک ہوئے, انہوں نے اسٹرینج فائر جلائی مذبح کے اوپر. ججمنٹ ہوگی تو روح عدل جو ہمیں وہاں ملتا ہے. پھر عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا جن کے دل بلیورز ایک بار روشن ہو گئے, جنہوں نے توبہ کی, ریپینٹ کی, ایمان لایا, بیپٹزم میں شریک ہوئے, ہولی اسپرٹ کے بیپٹزم میں نعمتوں کا, کلام کا ذائقہ لے چکے, برکت دے چکے. لیکن اگر وہ برگشتہ ہو جائے تو ان کو توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہے. وہ اعلانیہ خدا کے بیٹے کو مسلوب کرتے ہیں. تو ایسوں کی ججمنٹ ہوتی ہے اور برگشتہ تو پہلے ہی ہو چکے ہوتے ہیں. پھر ان کی ججمنٹ ہوتی ہے زمین کے اوپر بھی, وہ مشکلات دکھوں میں پڑتے ہیں اور آئندہ جہنم میں جائیں گے. تو لکھا ہے کہ جو وہاں اگزامپل دی گئی ہے کہ وہ زمین جس پہ بار بار پانی برسے, اگر وہ اونٹ کٹارے اگاتی ہے تو پھر وہ بنجر زمین جو ہے وہ جلائی جاتی ہے, تو آگ کی نظر وہ کر دی جاتی ہے. تو فروٹ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے, اور ہر طرح کی جو دنیا داری ہے مقصدوں سے دور رہے. تو ہولی اسپرٹ دیا گیا ہے ہمیں زور کے لیے, قوت کے لیے, معمولی کی حالت میں ورشپ اٹھائے, اس سے تعلیم پائے, زور پائے, اور اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں. اور جو پولس رسول یہاں بھی اس حوالے سے بھی وہ بات کرتا ہے کہ ہم ججمنٹ سے بچ جائیں, تو وہ کہتا ہے کہ روح کو رنجیدہ نہ کرو. تو یہ جو ہولی اسپرٹ کو رنجیدہ کرتے ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی انہوں نے کیا, جسایا کی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے روح القدس کو غمگین کیا, رنجیدہ کیا. تو جو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی رنجیدہ کرتے ہیں تو پھر وہ ججمنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں. روح عدل جو ہے وہ انصاف کرتا ہے. تو آج جب ہم روح عدل اور روح
सोजा के हवाला से बात कर रहे हैं, तो ये बनी इसराइल के हवाला से प्रेडिक्शन वहां पर है, पर साथ ही साथ जो हर ईमानदार इन बातों को समझे कि हम रूह सोजा के अंदर रहकर कुव्वत पाए, वो रूह सोजा थ्रू सफरिंग आएंगे, और जो स्पिरिट ऑफ ग्रेस उनके ऊपर जैसे हमारे ऊपर आया उनके ऊपर भी आ जाएगा। और अगर वो स्पिरिट ऑफ ग्रेस को इब्रानियों के खत में लिखा है पामाल करेंगे, बेइज्जत करेंगे, तो फिर वो जजमेंट रूह अदल आएगा। रूह अदल बिलीवर्स स्पिरिट ऑफ ग्रेस को, स्पिरिट ऑफ फायर को रद्द करने से ही वो जिंदगी को फिर बर्बादी की तरफ लेके आता है। तो हम हमेशा खुदावंद के साथ चलें, होली स्पिरिट के टाइटल्स को समझें, जानें, और रूह को कभी रंजीदा नहीं करना, इस आग को कभी नहीं बुझाना। रूह सोजा, रूह अदल का खिताब जो हमने वहां पर जो पढ़ा है, जिसके ऊपर मैंने टीचिंग दी है, हम मामूरी की जिंदगी बसर करते चले जाएं और रिजॉइसिंग टाइम के अंदर पास्टर साइम आपके साथ मिलकर, बिलीवर्स आपके साथ मिलकर रूह सोजा में स्पिरिट ऑफ फायर के अंदर ये कहूंगा दाऊद की तरह, ऐ खुदावंद मुझे अपने फरमान की राह पे ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से आपने खास बरकत को हासिल किया होगा और स्पिरिट ऑफ फायर और स्पिरिट ऑफ जजमेंट यानी रूह अदल और रूह सोजा के बारे में आपने डीप स्टडी को हासिल किया। रूह सोजा को हमने अपने लिए मांगना है, क्योंकि ये सफरिंग में से गुजार कर एक बरगजीदा इंसान को स्ट्रांग करती है और खड़ा करती है और आगे बढ़ाती है। और इसी तरह हमें रूह अदल के बारे में भी तालीम को हासिल किया कि रूह अदल फजल के रूह का इनकार करना, उसके खिलाफ कुफर बकना और उसके खिलाफ गुनाह करने के बायस ही जजमेंट रूह करता है, और ऐसे अशखास को रूह फिर जब जज करता है तो वो हलाक होते हैं और हमेशा की आग उनकी मुंतजर होती है। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बैतलहम चौक बहार कॉलोनी लाहौर में वाक़या है, और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन इटर्नल रिफ्यूज के हवाला से सीरीज को दे रहे हैं। आप संडे सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका टाइम 9 से 12 बजे है। नाज़रीन, अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान। आमीन। आमीन।